الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سننے سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائیں. میں نے اپنے سابقہ معروضات میں عرض کیا تھا کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری اور بنیادی مسئلہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے. جس بندے کو اللہ نے صحیح عقیدہ نصیب کر دیا
الحمدللہ اس کے لیے دارین میں دنیا و آخرت میں نجات ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے عقیدے میں کسی قسم کا کوئی جھول ہے، لچک ہے، کمزوری ہے، تو پھر سارے اعمال جو ہیں وہ بیکار ہیں اور بے فائدہ ہیں۔ اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ توحید کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت ہے، وہ آپ الحمدللہ سمجھ چکے۔ ایک توحید اسماء و صفات ہے، یعنی اللہ کے اسماء و صفات پہ جیسے اس کی شان ہے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں، اللہ کے صفات خاصہ میں بھی کوئی شریک نہیں۔ یہ بات بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جو اصل مسئلہ ہے جس پہ سارے نبی آئے اور جس پہ سارے انبیاء کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، اللہ کے انبیاء شہید ہو گئے، اللہ کے انبیاء کو آرے کے نیچے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، اللہ کے انبیاء کو مارا گیا، وطن سے نکالا گیا، ہر قسم کی تکلیف پہنچائی گئی۔ میرے آقا نے سرکار مدینہ رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ انی اوذی تو فی سبیل اللہ لم یؤذ نبی قبلی قط، اللہ کے راستے میں جو مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ یعنی سب سے زیادہ میرے آقا کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ کے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا، صحابیات کو 2 ٹکڑے کیا گیا، صحابیوں کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حضرت کو مجبور کر کے مکے سے مدینہ جانا پڑا، صحابہ کو حبشہ ہجرت کرنی پڑی۔ یہ ساری تکلیفیں کس مسئلے کے لیے تھیں؟ وہ مسئلہ ہے توحید الوہیت، کہ الوہیت کی توحید مانا کہ الہ ایک ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ سب سے اہم دعویٰ جو ہے وہ نفی سے شروع ہوا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں مگر اللہ۔ اب اسی پر آپ اپنی توجہ جو ہے مبذول رکھیں، درود شریف پڑھیں، دعا بھی کریں، اللہ پاک مدد فرمائیں اور اپنے دین کی کوئی بات کہنے کی توفیق دیں۔ اب دیکھیں جی، سب سے پہلے نبی کون آئے ہیں؟ سب سے پہلے نبی، بھائی مہربانی کرو، روز کہتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، بس آپ درود شریف، اب کچھ نہیں ہوگا، بس آپ درود شریف پڑھیں، وقت ضائع نہ کریں، بس اب آپ درود شریف پڑھیں اور وقت ضائع نہ کریں، بس مہربانی کریں۔ اب دیکھیں جی، سب سے پہلے نبی کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ نبوت اور بس جی آپ بیٹھ جائیں، مہربانی کریں، کوئی اشارے، اب جو ہو گیا کوئی نہیں ہلے گا، اب کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی شریعت پہلے آئی حضرت نوح علیہ السلام۔ اب قرآن سے کہیں کہ نوح نے کیا دعوت دی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، انہوں نے قوم کو کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، ہم نے کلمہ کیا پڑھا ہے؟ لا، یاد رکھتے جائیں بات تاکہ دل میں جم جائے، پھر کلمہ پڑھو گے تو مزہ آئے گا۔ جب کلمہ سمجھ نہ آئے، طوطے کی طرح کہتے رہیں کہ چوری کھاؤ گے، طوطے کو تو پتہ نہیں چوری کیا بلا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کھاؤ کے سے کیا مراد ہے، اس سے کہو طوطا مٹھو، سے یہ بھی پتہ نہیں کہ مٹھو کون ہے۔ یہ کلمہ جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ بھی پڑھتا رہے
اور کلمے کے معنی کو نہ سمجھے، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے تم خوش نصیب ہو، حج پہ آئے ہو، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، مسجد الحرام ہے، نماز پڑھ چکے ہو، عشاء کی انتظار ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں صرف کلمے کا معنی سمجھ لو، لبیک کا معنی سمجھ لو، کبھی شرک نہیں کرو گے۔ اور اگر سمجھ نہ آئے پھر پڑھتے رہو ساری زندگی۔ سمجھے، اب نوح علیہ السلام نے پہلی دعوت دی ہے، اللہ نے پہلا نبی بھیجا، پہلی شریعت اتاری۔ نوح علیہ السلام نے اور کوئی بات نہیں کی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کون آئے اس کے بعد، حضرت ادریس آئے، حضرت صالح آئے، قرآن دیکھتے جائیں، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کے پاس ہم نے ہود پیغمبر بھیجا، میرا اللہ اس نے کیا کہا، اس نے دعوت دی، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا الہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین کی طرف حضرت شعیب آئے، انہوں نے کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے سمود قوم کی طرف حضرت صالح کو بھیجا، انہوں نے کی کیا دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں پیغمبر، انہوں نے کیا دعوت دی، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے ماں سوا جن کی عبادت کی جائے ان سے بچ جاؤ۔ اور میرے پاک نبی نے، محمد عربی نے، آمنہ کے لال نے، رحمت دو جہاں نے کیا پڑھایا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ میرے مدین نے فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں، اللہ نے سب کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ سوچ لو جو طاغوت سے کفر کرے، اللہ کی توحید پہ ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی بات کو یاد رکھ لیں، سننے والا بھی خدا ہے، جاننے والا بھی خدا ہے۔ اب سمجھو کہ ہر نبی کہتا ہے کہ وہ الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب الہ کا معنی سمجھیں کہ الہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اذان میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تکبیر میں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ
الا اللہ. اب سمجھیں کہ معنی کیا ہے لا الہ. الہ مانا معبود. الہ مانا یاد رکھ لو، الہ مانا معبود. لیکن ایک لفظ آگے سمجھ لیں، درود شریف پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. سمجھیں الہ مانا کیا ہے؟ معبود. لیکن ایک لفظ آگے سمجھ لیں، معبود برحق. سمجھ لو مانا معبود برحق. کیوں؟ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بڑے بنا لیے تھے نا، جھوٹے آلہہ تو لوگوں نے بڑے بنائے ہیں. اس لیے مانا یہاں کیا ہوگا؟ معبود. لا الہ لا معبود بحق الا اللہ. کوئی معبود، سمجھو مسئلہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر جھوٹے معبود لوگوں نے بنا ڈالے. کسی نے لات کو، کسی نے عزا کو، کسی نے منات کو، کسی نے اساف کو، کسی نے نائلہ کو، کسی نے بندوں کو، کسی نے فرشتوں کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے تصویروں کو، کسی نے تمثیلوں کو. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نانا لا الہ، کوئی معبود، کوئی معبود آئے، کوئی معبود برحق نہیں مگر کون ہے؟ اسی کعبے میں جس میں اللہ نے آپ کو بھی بیٹھنا نصیب کیا. کہو الحمدللہ. اللہ سب کا حج بھی قبول فرمائے، اللہ ہمارا آنا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، کفر کا زمانہ ہے. درود شریف پڑھ لیں بھائی، جنہوں نے درود شریف پڑھا آگے آ جائیں. یہ گھر بنا کس کے لیے ہے؟ یاد رکھو، وَطَيْهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کو پاک کر. میرے گھر کو نہ، ایمان سے کہو، ابراہیم نے گھر تو نہیں بنایا، گھر ناپاک تھا. سمجھو مسئلہ. اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کو. ابراہیم نے تو گھر نہیں بنایا، نئی اینٹیں لگائی، نئے پتھر لگائے، تو اندر کون سی پلیدی تھی کہ پاک کرے؟ سمجھو سمجھو. بت کیا بت ابراہیم نے رکھے تھے اندر. مانا یہ تھا کہ ابراہیم الخلیل ایک ظاہری پاکی ہے اور ایک باطنی پاکی ہے، ایک معنوی پاکی ہے. میرے گھر کو شرک سے بھی پاک کر. میرے گھر کو شرک سے، میرے مدی نے کیا فرمایا؟ شرک سے پاک کر. حضرت علی کو بھیجا شرک سے پاک کر. اللہ نے فرمایا مشرک کا داخلہ بند ہے، کیونکہ اب یہ گھر مشرک کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور کوئی اگر یہ ڈاواں ڈول آئے گا، یا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، یا مکے مدینے میں رہ کر بھی نمازوں سے محروم ہو جائے گا. اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت دے دیں گے اور اس کو بھی مسئلہ سمجھ آ جائے گا. یا اگر پھر اپنی ضد پہ ڈٹا رہا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے لاکھ لوگوں کو دھوکہ دے دو، لیکن میں دلوں کو جاننے والا ہوں. میں تمہیں پھر کعبے میں بھی، محمد کے روضے پہ بھی جماعت سے محروم کر دوں گا، اور جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں گیا. من شد شد فی النار.
حضور نے فرمایا جو بکری ریوڑ سے کٹ جاتی ہے اس کو بھگیاڑ لے جاتا ہے، اور جو امتی جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، فرمایا علیکم بالجماعہ۔ اس لیے حکم ہے اگر جماعت نہ ملے گھر میں بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کر لو تاکہ جماعت سے محروم نہ ہو جاؤ، اور جو کعبے کی جماعت سے محروم ہو جائے اس لیے دعا کر اللہ کسی کو محروم نہ کرے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل یا رب جلیل، فرمایا میرے گھر کو پاک کرو۔ حاضر مولا کس کے لیے؟ فرمایا للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلا حق کن کا ہے؟ طواف کرنے والوں کا ہے، پھر رہنے والوں کا، عبادت میں بیٹھنے والوں کا، پھر نفل پڑھنے والوں کا، رکوع و سجود کرنے والوں کا۔ تو اس لیے سب سے پہلا حق جو ہے وہ طواف والوں کو دیا کریں۔ اسی اللہ کے کعبے میں حضرت عمر ہیں، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ کفر کا زمانہ ہے، اسلام ابھی نہیں لائے ہیں، کہتی ہیں میں کعبے میں لیٹا ہوا تھا، اور اس زمانے میں کعبے کے اندر بھی، کعبے کے ارد گرد بھی، مقام صفا پہ بھی، مقام مروہ پہ بھی سب کافروں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے۔ دیر میں خاموش نہ رہا کریں، حاجیوں ایک ایک منٹ تیرا قیمتی ہے، ضائع نہ کر۔ زبان پہ درود ہو، کان میں قرآن ہو، اور اللہ کا حرم ہو، پھر بھی ہدایت نہ ملے تو پھر کہیں نہیں ملے گی۔ جناب فرماتے ہیں کہ میں بت کھڑے ہوتے تھے، 360 بت تھا، باقاعدہ یعنی جمہوریت تھی، جمہوریت تھی نا جی۔ پتہ ہے 360 بت کیوں تھا؟ یہ کبھی سمجھا ہے؟ بھائی 50 ہوتے، 60 ہوتے، 2 ہوتے، 4 ہوتے، 5 ہوتے۔ وجہ یہ تھی کہ مکے کے جو سردار ہیں، جتنے قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک خدا جو ہے، انہوں نے ان کو شرک کی پارلیمنٹ میں نمائندگی دی تھی کہ تم اپنا خدا لے آؤ، ہم کعبے میں رکھ دیتے ہیں تاکہ تمہارے خدا کی بھی اور تمہاری بھی عزت ہو جائے۔ اگر تم نے ہم سے لڑائی کی تو خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ جاگیے ماشاءاللہ، یہ ان کی پارلیمنٹ تھی باقاعدہ۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا، بتوں کے اندر سے بت رکھے ہیں، اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یا جلیح رجل فصیح یشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز آتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اے جلی یا جلے، ایک بندہ مکے میں پیدا ہوا ہے اور بڑا فصیح اللسان ہے، اور ساری دنیا کو دعوت دے رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ اندازہ کریں، حضرت عمر فرماتے ہیں میں ہڑبڑا کے اٹھا، کافر جو تھے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بھئی بتوں سے جو آواز آنے لگ جائے تو پھر آدمی بھاگ جاتا ہے نا۔ وجہ کیا تھی یاد رکھو، اصل میں بت تو نہ بولتے ہیں نہ آواز دیتے ہیں، سمجھا کرو مسئلہ کہ بت بولتے ہیں۔ اچھا ان کو ایک جگہ رکھ دو، دوسری جگہ جا سکتے؟ ہاں جی جا سکتے۔ اچھا ان کے سامنے کھانا رکھ لو، کھا لیں گے، پانی پی لیں گے۔
اچھا ان کے اوپر جا کے کوئی چیز رکھ لو، اوپر مثلاً ایک بت رکھا ہو، ایک دیوتا کھڑا ہو ہندوؤں کا، اس کے سر پہ جا کے 2 من کا پتھر رکھ دو، وہ باہر پھینک سکتا ہے؟ اچھا جو ہل بھی نہ سکے، جو بول بھی نہ سکے، دھوپ سے ہٹانا ہو سائے میں، ہم رکھیں گے یا خود چلا جائے گا؟ ہاں جی ہم رکھیں گے۔ اچھا اگر اس کی کوئی ٹانگ شانگ ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر اس کے اوپر پانی گرے تو اس کے اوپر چھت بھی ہم لگائیں گے، اس کے لیے کمرہ بھی ہم بنائیں گے۔ ایمان سے کہو، جو چل نہ سکے، جو بول نہ سکے، جو ہل نہ سکے، جو اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی مالک نہ ہو، جو دھوپ سے سائے میں جانے کے لیے بھی بندے کا محتاج ہو، ایسا بندہ، ایسی چیز بھی مشکل کشا یا حاجت روا بن سکتی ہے؟ ہاں جی۔ اچھا جو ایسا کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں؟ ہاں جی پاگل ہے؟ اچھا نہ سمجھ لو، خدا کے کعبے میں باتیں کھری کھری۔ دیکھو ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ ضرور مانو، بالکل نہ۔ میں نے بات پہنچانی ہے کہ قیامت میں یہ نہ کہنا کہ ہمیں توحید کا سبق نہیں پہنچا، ہم کہیں گے مولا تیرے کعبے میں تیری توحید پہنچائی تھی، نہ ماننے تیرے بندے ہیں، تو جان تیرا کام جانے، ہمارے ذمہ منوانا نہیں۔ اچھا اب سمجھو، ایک بزرگ اگر فوت ہو جاتا ہے، اس بزرگ کو غسل ہم دیتے ہیں یا خود کرتا ہے؟ سیدھی سیدھی بات کعبے میں، ایک بزرگ فوت ہو جائے، ایک عالم، مولوی، عابد، پیر، فقیر، ولی، کلندر فوت ہو جائے، اس کو غسل ہم دیں گے یا خود کرے گا؟ ہاں جی۔ کفن، اس کا جنازہ رکھ کے اس پر نماز، اس کی قبر کے اندر اس کے اوپر مٹی، تو جب تک باہر تھا غسل میں بھی ہمارا محتاج، جنازے میں بھی ہمارا محتاج، کفن میں بھی ہمارا محتاج، جنازے کی دعا میں بھی ہمارا محتاج، قبر بنانے میں بھی ہمارا محتاج، نیچے اتارنے میں بھی ہمارا محتاج، مٹی ڈالنے میں بھی ہمارا محتاج۔ جب مٹی ڈال دی کمرہ بن گیا، اب حاجت روا بن گیا ہے۔ نہ ماننا مسئلہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہندو خود بت بناتا ہے، تم بھی بت بناتے ہو، وہ سینکڑوں دیوتا مانتا ہے، تم سینکڑوں قبروں کے پجاری ہو۔ اگر وہ سورج کو پوجتا ہے، تم بھی ہر چمکنے والے کو پوجتے ہو۔ اگر وہ جھوٹی باتوں کو مانتا ہے، تم بھی جھوٹے خوابوں کو مانتے ہو، تم بھی جھوٹے کہانیوں کو مانتے ہو۔ فرق کیا ہے؟ دعا کر اللہ ہمیں حقیقی توحید نصیب کرے۔ مسئلہ سمجھو، اولیاء اللہ کی قبروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ سمجھو مسئلہ۔ اولیاء اللہ جو زندہ ہیں، اللہ ہمیں ان کی غلامی نصیب کرے، اور جو وفات پا گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کے یہ اولیاء، یہ علماء نہ ہوتے، آج مشرق مغرب میں محمد مدنی کا دین بھی نہ پہنچتا۔ یہ ان کی خدمات ہیں، یہ ان کا مقام ہے، ان کی کرامات برحق ہیں، ان کی ولایات برحق ہیں، لیکن سب میرے اللہ کے محتاج ہیں۔ حکم یہ ہے ولی کی قبر پہ جاؤ، لیکن جا کے اس سے نہ مانگو، بلکہ اس کے لیے مانگو کہ یا اللہ یہ تیرا پیارا بندہ ہے،
تیرا ولی ہے، اس کی قبر پہ رحمتیں نازل کر۔ اللہ فرماتا ہے تو نے میرے بندے کے لیے مانگا، میں نے تجھ کو بخش دیا۔ مسئلہ سمجھو، یہ نہیں کہ ان سے جا کے کہو داتا پیر عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، معین الدین اجمیری، پیر بہاول حق، یہ کہو گے اللہ فرماتا ہے بے شک مشرک۔ سیدھی بات، کیا کہو؟ یا اللہ عبد القادر پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، یا اللہ معین الدین اجمیری، نظام الدین اولیاء، یا اللہ جلال الدین بخاری، حضرت زکریا، یا اللہ جتنے تیرے ولی ہیں، جتنے تیرے اولیاء ہیں، میرا اللہ ان کو اونچے سے اونچا درجہ نصیب فرما، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ فرماتا ہے میرا گناہگار بندہ تو میرے محبوب کے لیے مانگ رہا ہے تو تیری مغفرت میں کر دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ قبر پہ جا کے ان سے مانگو، قبر والوں کے لیے مانگو، قبر والوں سے نہ مانگو، قبر والوں کے لیے جیسے جنازہ پڑھتے ہو ان سے مانگتے ہو یا ان کے لیے مانگتے؟ جب جنازہ پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ اللہ ان کی مغفرت فرما، یا کہتے ہو جنازے والا میری مغفرت فرما؟ ہاں جی، تو جب باہر رکھا ہے تو اس کے لیے مانگ رہے ہو، نیچے چلا جائے تو دینے لگ جاتا ہے۔ کوئی عقل کرو۔ ایسے ایسے لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، اللہ معاف کرے۔ اب دیکھیں جناب میرے مدنی نے کیا سبق دیا ہے اللہ، اور یہی مسئلہ ہے۔ میرے مدنی صفا پہ کھڑے ہیں، اللہ تجھے بھی ہمیں بھی صفا مروہ نصیب کرے۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو میرے مدنی پاک پہ، جنہوں نے رات میں بھی دن میں بھی، جنہوں نے دھوپ میں بھی گرمی میں بھی ہر جگہ اللہ کی توحید کا سبق سنایا ہے۔ کوئی لمحہ نہیں، کوئی گھڑی نہیں جس میں میرے پاک نبی نے امت کو توحید کا سبق نہیں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا معشر قریش، یا معشر بنی ہاشم، آپ نے سارے مکے کے سرداروں کو بلایا۔ مکے والوں نے جب آواز سنی میرے مدنی سرکار کی کہ حضور بلند آواز میں بلا رہے ہیں، سارے دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے چلے آئے، آ کے دیکھتے ہیں کہ حضور صفا مروہ پہ کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا مکے والوں، اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے، تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، تم پہ حملہ کر دے گا، میری بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ انہوں نے کہا حضور مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی زندگی میں آپ کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلتا نہیں دیکھا۔ آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سچی ہے، آپ صادق بھی ہیں، عدل والے بھی ہیں۔ ما جربنا کا الا صادقا عادلا، ہم نے اپنے تجربے میں آپ کو سچا پایا ہے، آپ جو بھی خبر دیں گے ہم مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا تو پھر سنو، میں ایک کلمے کی تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ قولوا لا الہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے مکے والو، اقرار کر لو کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر، فرمایا اس کے بغیر تمہیں نجات نہیں مل سکتی۔ مسلمانوں، یہ ہمارے غلط خیالات ہوتے ہیں، ہمیں پیر چھڑا لے گا، ہمیں فقیر چھڑا لے گا، ہمیں کلندر چھڑا لے گا، ہمیں فلاں بزرگ چھڑا لے گا، کوئی کسی کو نہیں چھڑا سکتا ہے۔ دیکھیں کہ میرے مدنی کا چچا ہے، سکا چچا ہے،
ابی طالب ہے، حضرت علی کا والد ہے، محسن محمد مصطفیٰ ہے، نبی کے پالنے والا، نبی کی خدمت کرنے والا، میرے مدنی سے عشق کرنے والا۔ کتابیں کھول کے دیکھ لیں کہ کھانا جب لگتا دسترخوان بچھ جاتا، ابی طالب پہلی بات جو پوچھتے این محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات پوچھتے میرا محمد کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ وجہ کیا تھی؟ ابی طالب کہتے جب تک محمد مدنی نہ آئے میں نہیں کھانا کھاتا۔ پیار کا اندازہ کریں، کافروں نے بائیکاٹ کیا، شیب ابی طالب میں میرے مدنی گئے، ابی طالب بھی ساتھ چلے گئے کہ اگر محمد مدنی سے بائیکاٹ ہے تو میرا بھی بائیکاٹ۔ قدم قدم پہ میرے مدنی پہ جان نچھاور کرنے والا، اور اسی کعبے میں، اسی مسجد الحرام میں کافروں کو للکارنے والا ابی طالب کہتا ہے کہ اے معاشر قریش، خبردار، محمد کی بات نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن جب تک ابی طالب زندہ ہے اگر کسی نے غلط آنکھ ڈالی تو میں وہ آنکھ نکال لوں گا۔ وہ ابی طالب ہے، لیکن موت کی گھڑی ہے، آخری وقت ہے۔ حضور کو اطلاع ملی آپ کے چچا پر آخری وقت قریب آنے والا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، ابی جہل بھی موجود ہے اور کافر بھی موجود ہیں۔ ابی جہل بدبخت نے کیا کہا کہ ایسے قریب قریب بیٹھ جاؤ، محمد مدنی کے لیے جگہ نہ چھوڑو تاکہ اللہ کا نبی قریب نہ بیٹھ سکے۔ سب کھل کھل کے بیٹھ گئے، حضور داخل ہوئے، ابی طالب کی نظر پڑی، اشارہ کیا کہ محمد مدنی میری چارپائی پہ میرے قریب آ کے بیٹھو، میں آپ کو دور نہیں کر سکتا۔ محمد مصطفیٰ قریب جا کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا؟ فرمایا یا امی قل کلمتن، سنو، لوگوں نے عقیدے بنا رکھے ہیں اور جی پیر مضبوط ہونا چاہیے، بس پیر چھڑا لے گا، اور پتہ نہیں پیر خود کدھر ہوگا۔ چھڑائے گا تو تب جب اس کا بھی ہمیں پتہ ہو کہ حضرت خود کہاں ہوں گے۔ ان پیروں کا یہ حال ہو کہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ داڑھی ہے، نہ سنت ہے، نہ عبادت ہے، اور بزرگوں کے مزاروں پہ میلے ہیں، ٹھیلے ہیں، مجرے ہیں، گانے ہیں۔ ایمان سے کہو قیامت میں پہلے اپنی جان چھڑائیں گے تو ہمیں چھڑائیں گے۔ اب دیکھیں میرے مدنی نے کیا دعوت دی، فرماتے ہیں یا امی قل کلمتن احاج بها عند اللہ، کہ میرا چچا مہربانی کر کے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے تاکہ میں اللہ کی درگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں تیرے چھڑانے کے لیے جھگڑا کرنے کے قابل بن جاؤں۔ کیوں؟ جب کلمہ پڑھ لو تو پھر تو جھگڑے کی ضرورت نہیں، سمجھو مسئلہ۔ پھر حضور نے یہ کیوں کہا کہ میں جھگڑا کرنے کے قابل بن جاؤں؟ وجہ یہ ہے کہ کلمہ بھی اس وقت تک قبول ہے جب تک سکرات نہ لگے۔ جب سکرات لگ جائے اور آدمی غرغرے میں پہنچ جائے پھر توبہ کرے، کلمے پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا میرا چچا وقت تو بالکل آخری ہے، اب وقت تو سکرات کا ہے اور نزا کا ہے، لیکن پھر بھی آپ پڑھ لیں تو میں اللہ سے مانگوں۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ قل لا الہ، کون سا کلمہ تھا؟ آپ بھی دل سے پڑھ لیں، لا الہ۔ ہاں جمال و نفی
نفی کرو تو دل پہ غور کرو کہ میرا مولا کوئی معبود آئے غور کرو، کوئی معبود مانا تو کہو حاجیو ڈرو نہیں، اور یہی کام آئے گا. یہ بینک والے ڈبے کام نہیں آئیں گے، یہ مکے میں ایئر کنڈیشن نہیں چھڑائے گا، یہ بازاروں کے چکر نہیں چھڑائیں گے، یہی بات چھڑائے گی. کوئی معبود، کوئی عبادت کے مگر. اچھا اب آگے دیکھتے جائیں. سجدہ عبادت ہے، رکوع، نماز، طواف، نظر، نیاز، منت، پکار، قربانی، حج، احرام، صفا کا دوڑنا، رونا پیٹنا، یہ سب عبادت ہے. اگر ہے تو پھر اس کے سوا کسی کے لیے نہیں. سمجھ آئی؟ لا الہ، کوئی معبود، کوئی مسجود، کوئی مقصود، کوئی مطلوب، کوئی نفع نقصان کا مالک، کوئی شور پکار کے قابل نہیں مگر اللہ. یاد رکھو نبی ساجد ہے خدا، نبی خدا، نبی عابد ہے خدا، معبود ہے نبی، مانگنے والا خدا. سمجھ آ رہا ہے مسئلہ؟ اب یہ ہے کلمہ، یہ ہے کلمہ کہ لا الہ، میرا اللہ فقط. اللہ نے فرمایا نانا میرا مدنی سرکار مدینہ اپنی امت کو اپنے ابا ابراہیم والی دعا بھی سمجھا دے اور وہ آیت پڑھ کے بھی سنا دے کہ ان صلاتی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. تحقیق میری نماز، میری عبادت بدنی، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا. للہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا مدنی اپنی امت کو سمجھا پھر غلطی نہ کریں. اتنی کافی نہیں، آگے بھی پڑھیں کہ لا شریک لہ، لا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. مسلمانوں غور کرو، سمجھو کہ کوئی معبود نہیں. اب عبادت کی جتنی قسمیں ہیں، عبادت مالی ہے، عبادت بدنی ہے، عبادت مشترک ہے، عبادت ظاہری ہے، عبادت باطنی ہے، عبادت بدنی ہے، عبادت قلبی ہے، عبادت جسمی ہے، عبادت معنوی ہے. اس کا مستحق کون ہے؟
ہاں جی اچھا ایمان سے کہیں دعا کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ دعا کیا کہتے ہو؟ یا اللہ یا ربا، یہ دعا مانگنا عبادت ہے؟ ہاں جی، بلکہ دعا عبادت کا بھی مغز ہے، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی دعا کی طرف دیکھو کہ وہ دعا کیسے مانگتا ہے، اس کی دعا کتنی لمبی ہے، اس کی دعا میں کتنا رونا ہے، اس کی دعا میں کتنی تڑپ ہے، کیونکہ خلاصہ جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے۔ جیسے مزدور کام کرتا ہے، کام ختم کر کے اجرت لیتا ہے، بندہ عبادت کر کے مالک سے مانگتا ہے، مالک سے اجر مانگتا ہے، تو دیکھیں کہ مانگنے میں اس کی کیا کیفیت ہے۔ اس لیے اللہ کے ایک ولی کی بات سناتا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ میری دعا جب منظور ہو جائے مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور دعا میری رہ جائے منظور نہ ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ مرید حیران ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ دعا تو مانگتا ہے ہر کوئی، کیا پتہ؟ انہوں نے فرمایا کہ جب دعا مانگنے میں دل لگ جائے، بدن پہ بال ڈر سے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جائے اور دل کرے کہ اور مانگوں اور مانگوں، میں سمجھ لیتا ہوں کہ مالک نے دعا سن لی ہے۔ اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ حج نصیب فرما، یا اللہ عرفات کا میدان نصیب فرما، اور دل میں خیال ہے اللہ میاں گھر بھی جلدی پہنچا، تو پھر دعا کا حال جو ہوتا ہے وہ دیکھ لیں۔ آپ کسی آدمی سے ایمان سے کہیں، باپ اپنے حقیقی باپ کے پاس جاؤ پیسے مانگنے، اور یوں کھڑے ہو جاؤ، کہا باجی پیسے دیو، دے گا؟ جوتا اٹھا کے سر پہ مارے گا۔ تو مانگو خدا سے، خیال بیوی کا ہو تو اللہ میاں کیوں دیتے؟ مانگو خدا سے اور خیال گھر میں ہو، اس لیے حکم ہے کہ قلب غافل سے نہ مانگا کرو۔ اگر دل توجہ نہیں کر رہا تو بس جلدی سے چپ کر جاؤ، پھر درود پڑھنا شروع کر دو، قرآن پڑھنا شروع کر دو اور عبادت میں لگ جاؤ۔ مانگو اس وقت جب دل زبان کا ساتھ دے رہا ہو، آواز اندر سے نکل رہی ہو، اور تیری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں، بدن پہ کپ کپی تاری ہو، رحمت خدا پہ یقین کامل ہو، ادھر سے دعا جاتی ہے عرش پہ منظور ہو جاتی۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ اچھا پکارنا، ایک آدمی پکارتا ہے یا اللہ، یہ عبادت ہے؟ اچھا اسی طرح پکارے یا پیر۔ جب یہ حاجی صاحبان آج ماشاءاللہ آپ پورے ایمان میں بیٹھے ہیں، ایک مسئلہ اور بھی میرا حل کر دیں۔ ماشاءاللہ لوگ تو ہمیں مولوی سمجھتے ہیں، میں تمہیں مولوی سمجھتا ہوں، تم میرے لیے مولوی ہو، میں تمہارا خادم ہوں۔ تم مجھے ایک مسئلہ سمجھاؤ، ایک آدمی جب یہاں سے حضرت علی کو مثلا پکارے اور کہے کہ یا علی مشکل کشا، یا علی مدد، غلط تو ہے، یا پیر، یا دستگیر، یا معین الدین، یا فلان، جب پکارتا ہے، ایک مسئلہ مجھے بتائیں، جس کو پکار رہا ہے کیا عقیدہ ہے کہ وہ اس کی پکار سنتا ہے؟ نہیں سنتا، تو پھر کیوں پکارتا ہے؟ پاگل ہے؟ نہیں، ابھی تمہارے بیوی بچے گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، تم حج پہ آئے ہو، تمہارے بچے بیوی بھائی گھر میں ہیں، اب یہاں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کے پکارنا شروع کرے بیگم صاحب بیگم صاحب، حاجی پوچھے بیگم ہے کدھر گئے؟ پاکستان ہو گیا، گا پاگل ہو؟ ٹھیک ہے بھائی، بات سنو، اگر وہ نہیں سنتے تو یہ سارے پاگل ہیں؟ نہیں، مسئلہ ہے اندر کوئی۔ اگر وہ نہیں سنتے تو پکارنے والا پاگل ہے۔ وہ پاگل کیوں بنے؟ پاگل کے لیے تو پھر شریعت بھی نہیں، پھر حج بھی نہیں۔ حج تو عقل والے کے لیے ہوتا ہے، پاگل کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں جی نہ، اگر کوئی بندہ ہمارے ہاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پاگل ہو، اس پہ حج فرض ہے، اس پہ نماز ہے، جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے، نہ نماز، نہ حج، نہ روزہ، نہ حلال، نہ حرام، نہ بیوی، نہ کیوں؟ پاگل جو ہے اس کا تو دماغ نہیں۔ اور یاد رکھو، اور اگر یہ عقیدہ ہے
کہ میں پکاروں گا اور وہ سنتے ہیں. اچھا صرف سنتے ہیں پھر بھی تو فائدہ نہیں. سنتے ہوں سمجھتے بھی. ہاں جی. اچھا حضرت علی کی زبان کیا تھی؟ ہاں جی یار حاجی سیدھی بات تو کرو. کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارا بھائی ہوں, مجھے مولوی نہ سمجھو, اپنا خادم سمجھو. اب میں تمہارے پاؤں کی جو جوتی ہے نا اس کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہوں. مجھے اپنا خادم سمجھے, بات سیدھی سیدھی کریں. قیامت میں کہوں گا اللہ سے, قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کا دربار ہوگا اور شفاعت کا پرچم میرے مدنی سردار کے ہاتھ میں ہوگا. میں کہوں گا میں نے ان حاجیوں سے مسئلہ پوچھا تھا. یہ نہ کہنا پھر نہ جانا, سیدھی سیدھی بات کریں. حضرت علی کی زبان کیا تھی؟ ہاں جی. انگریزی جانتے تھے؟ اردو؟ پنجابی تو بول دے حسن, پنجابی بھی نہیں. اور یار ساری زبانیں وہ بھی نہیں آتی حضرت علی. اچھا ماشاءاللہ فارسی, پشتو, ہاں جی. اچھا یہ بنگالی ان کی آتی ہوگی, یہ بڑے تیز لوگ ہیں. برمی, سنسکرت, عبرانی, آرمیانی, فرینچ, جرمن, افریقانو, زولو, یہ جانتے تھے. تو اب جو بلائیں یہ اپنی بولی میں, جب زندگی میں وہ نہیں جانتے تھے اب کیا سمجھیں گے؟ سمجھ آئے مثلا. اچھا تیرا پیر ہے سندھی, وہ پنجابی نہیں جانتا. پیر ہے پنجابی, وہ بنگالی نہیں جانتا. پیر ہے بنگالی تو وہ پنجابی نہیں جانتا. جب زندہ ہو تو ایک بولی کے سوا دوسری نہیں جانتا. جب قبر میں چلا جائے سارے مرودی کو سمجھنی شروع ہو جاتا ہے. جی نہ بات کرو سیدھی, مانو نہ مانو تمہاری مرضی. میں نے تمہیں جبر نہیں کیا ماننے کا, میں نے کہا سنو اور بات کا جواب سچا دو. نہ مانو تمہاری مرضی ہے. انشاءاللہ قیامت کا دن ہوگا اور مشرکوں کی گردن میں ہمارا ہاتھ ہوگا. آج بھی موحد کو عزت ہے, قبر میں بھی موحد کو رحمت ملے گی اور جنت میں شفاعت بھی موحد کو ملے گی. مشرک یہاں بھی ذلیل ہے, قبر میں بھی آخرت میں. یاد رکھو میرا مدنی کسی مشرک کی شفاعت نہیں کریں گے, کسی بدعتی کی شفاعت. صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی, درود پڑھے میں محمد کی حدیث سنا. او بدعت کرنے والے میرے بھائیو, مکے میں آ گئے ہو توبہ کر لو. قبروں کی مٹی چومنے والوں توبہ کر لو. غیر اللہ کو پکارنے والوں توبہ کر لو. غیر اللہ کی منتیں ماننے والوں توبہ کر لو. آج رحمت کا دروازہ کھلا ہے. اللہ فرماتے ہیں 70 سال شرک کر, ایک دفعہ تو توبہ کر, بخشنے کے لیے میں تیار ہوں. صحیح حدیث سنے میرے مدنی کی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتی ہیں میں قیامت میں حوض کوثر پہ ہوں گا. حوض, دعا کر اللہ نصیب کرے. لیکن یہ مسئلہ بتا دوں, یہ زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے. اللہ نے تمہیں حوض کوثر سے بھی زیادہ بہتر پانی دنیا میں دے دیا ہے. چونکہ میرے مدنی کا معراج والی رات سینہ مبارک زمزم سے دھویا گیا, حوض کوثر سے نہیں دھویا گیا. اس لیے ائمہ نے فرمایا اگر جنت کا پانی افضل ہوتا تو جبریل وہ لے کے آتا. چونکہ ساری کائنات میں افضل قلب محمد مصطفیٰ ہے, اس کے لیے جو پانی استعمال ہوا ہے وہ پانی سارے پانیوں سے افضل. ایمان ہے کہ نہیں؟ جو چیز میرے مدنی کے لیے لگ جائے وہ سب سے افضل ہے. اب حضور فرماتی ہیں کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا. اللہ, لفظ تو سن میرے مدنی کے, درود نہیں پڑھتا. جب نبی پاک کا مدنی کا نام آئے درود نہ پڑھو تو پھر کیا فرماتے؟ حدیث کے لفظ انا فرضکم علی الحوض. واہ میرا مدنی رحمت دو جہاں, میری جان تجھ پہ قربان جائے.
حضور نے فرمایا امتیو میں تم سب سے پہلے حوض کوثر پہ جا کے تمہارا انتظار کروں گا. کیوں؟ پلانے والا سب کا انتظار کرتا ہے، کھلانے والا سب کا انتظار کرتا ہے، وہ پہلے سامان تیار کرتا ہے. اور فرمایا حوض کوثر پہ جو برتن ہوں گے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. ارے مدنی رحمت دو جہاں کا دیکھیں. اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ہم ساری کائنات میں جتنے 1,24,000 نبی گزرے ہیں ان کی امتوں کو بھی ملا کے آدھی جنت تیری امت کو دے دیں اور آدھی میں سارے نبیوں کی امتیں. ہم یہ مسئلے پہ غور کریں. آدھی جنت کس کے لیے؟ امت محمد. اور آدھی جنت سارے نبیوں کی امتوں کے لیے. اللہ نے فرمایا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی جنت لے یا پھر شفاعت کا مرتبہ لے. سمجھو، غور کرو حدیث مصطفیٰ میں. آدھی بھئی یا تو آدھی جنت تیری امت کی الاٹ ہو گئی، ختم، مسئلہ ہی ختم، الاٹمنٹ ابھی سے پکی کرا لو. آدھی جنت میں ساری دنیا اور آدھی میں فقط تیری امت. یا پھر آدھی پونی 2 حصے کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم تمہیں شفاعت دیں گے، تیری شفاعت منظور کرائیں گے. حضور نے فرمایا فاخترت الشفاعت. میں نے کہا اللہ میاں میں آدھی نہیں لیتا، میں شفاعت لیتا ہوں. میں آئے پتا ہے پھر میرے مدنی، اس لیے جب یہ آیت اتری تھی نا قرآن میں، جب یہ آیت اتری والا سوف یعطیکا ربک فترضی، حضرت ابن عباس حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہما، ان نے فرمایا کہ ہمارا ایمان ہے کہ کلمے پڑھنے والا اور موحد صحیح عقیدہ رکھنے والا کوئی بھی انشاءاللہ جہنم میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محمد مدنی میں قیامت میں تجھے راضی کر دوں گا، اور حضور تو کبھی راضی نہیں ہوں گے اگر ایک بھی جہنم میں پڑا ہوگا، اور محمد مدنی تو کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا. اس لیے حضور فرماتے ہیں انا اشفاء و انا اشفاء و انا اشفاء. قیامت میں میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا. حتیٰ یقال لی، حتیٰ کہ اللہ فرمائیں گے حل رضیت یا محمد، اب سفارش کر کر کے راضی ہو گئے نہیں. میں کہوں گا رضی تو یا رب، میں راضی ہو گیا ہوں. تو اللہ جب نبی کو راضی کریں گے محمد بدری کسی موحد کو جہنم میں. اب جناب حضور کی حدیث مبارک سنیں. سبحان اللہ. او مسلمانوں دعا کرو اللہ ہمیں نبی کی سنت نصیب کرے، دعا کر اللہ ہمیں محمد مدنی کا عشق نصیب کرے، غلامی نصیب کرے. فرماتے انا فرضکم علی الحوض. شان والی امت ہے جن کا نبی پہلے حوض کوثر پہ کھڑا ہے. ہاں جی، فرمایا میں تم سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچوں گا اور میری امت آئے گی پیالے بھر بھر کے حوض کوثر کے پیے گی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں اب ذرا غور کریں لفظ حدیث پہ غور فرمائیں. حضور نے فرمایا میں جام پلا رہا ہوں گا، حوض کوثر دے رہا ہوں گا، میں دیکھوں گا کچھ لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کو دھکے دے کے پیچھے ہٹا رہے ہیں. کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہیں لیکن فرشتے جو ہیں ان کو دھکے دے دے کر
پیچھے ہٹا رہے ہیں تو میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ملائکہ ہاؤلائے صحابی، اے فرشتوں چھوڑ دو ان کو آنے دو، یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دو۔ لیکن ملائکہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا محمد، وہ کہیں گے محمد مصطفیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد یہ آپ کی وہ امت ہے جو بدعت میں مبتلا ہو گئی، آپ کے جانے کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا تو کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا سوکن لہم، میں کہوں گا بربادی ہو تمہارے لیے، دفع کرو ان بدعتیوں کو میرے آگے سے لے جاؤ۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا ہلاکت ہو، بربادی ہو تمہارے لیے، ان بدعت کرنے والوں کو، ان احداث کرنے والوں کو، دین میں نئی نئی باتیں نکالنے والوں کو لے جاؤ، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا شفاعت بھی اس کی ہوگی، حوض کوثر بھی اس کو ملے گا کہ جس کے عقیدے میں بالکل کوئی لچک نہ ہو اور جس کا خالص عقیدہ ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود اسی لیے کافر لڑتے تھے۔ اب قرآن کھول کے دیکھو کافر کیا کہتے تھے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کافر کیا کہتے تھے کہ کہتے عجیب بات ہے کہ محمد مدنی فرماتے ہیں سارے آلہہ چھوڑ دو، سارے آلہہ باطل چھوڑ دو، سب کو چھوڑ دو اور ایک الہ کو مان لو۔ یہ عجیب بات ہے، ایک الہ ساری دنیا کے کام کرے گا، حالانکہ ہم مانتے